دیکھیے قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے، سوال پڑھیں قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اے میرے حبیب اپنی قریبی اور عورت کو اس کا حق ادا کر دو، اس کا حق دے دو۔ تو عزیزان گرامی یہ قرآن میں ہے کہ اپنے قریبی عورت کو اس کا حق دے دو۔ عزیزان گرامی وہ حق کون کیا ہے؟ وہ حق ہے کیا؟ وہ قریبی عورت ہے کون؟ دیکھیے وہ جو قریبی عورت ہے وہ جناب سیدہ ہیں، اور جو حق ہے وہ جاگیر ہے، وہ فدق ہے، باب فدق۔ تو عزیزان گرامی آپ کے سامنے میں یہ بیان کر دوں کہ یہ باغ فدق جو ہے، یہ باغ فدق ایک باغ نہیں، یہ 7 باغات اس کے اندر ہیں، 7 باغات۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیے اس کا اس لیے بھی ہونا ضروری ہے تاکہ بچے آگے جا کر پتہ چلے کہ باغ فدق اصل تھا کیا معاملہ تھا جان گرامی، تو اس لیے اس کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ اور اس میں کچھ معروضات ہیں، آپ اس کو ملحوظ خال پہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو عزیزان گرامی یہ کہا گیا ہے کہ آپ سارے دشمنوں سے، سب کے دشمنوں سے سمجھوتا کر لیجئے، لیکن سیدہ کے دشمنوں سے سمجھوتا نہ کیجیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جتنے گھنٹے دربار میں سیدہ کھڑی رہی ہیں، 12 گھنٹے کھڑی رہی ہے عزیزان گرامی۔ دیکھیے اب یہ باغ جو ہے ایک باغ نہیں، یہ 7 باغات تھے، اس میں سالانہ آمدن جو تھی وہ 40 لاکھ درہم و دینار تھی۔ یہ پس منظر ہے، 40 لاکھ درہم و دینار کی۔ اب یہ آیا کہاں سے تھا؟ یہ باغ آیا کہاں سے تھا؟ مولائے کائنات نے خیبر میں جنگ کو فتح کیا، فتح یاب ہوئے، اور جیسے ہی جنگ کو فتح کیا یہودی جنگ میں بدلہ لینے لگے۔ کس سے؟ جو بھی کافرہ ادھر سے گزرتا تھا مسلمانوں کو الگ کر ان کو قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی عادت پہلے سے چلتی آ رہی ہے، پہلے سے ہی مسلمانوں کو قتل کرنے میں تلے ہیں۔ عزیزان گرامی دیکھیے یہ کیا کرتے تھے، جب بھی ادھر سے کوئی قافلہ گزرتا تھا مسلمانوں کو قتل کر دیتے تھے۔ تو عزیزان ایمان ایک مرتبہ یہ خبر مدینے پہنچی، یہ خبر جو ہے کہ وہ لوگ قتل کر رہے ہیں، یہودی قتل کر رہے ہیں، اور یہ جا رہے ہیں کدھر؟ قتل کر رہے ہیں۔ تو یہ خبر پہنچی مدینے میں جیسے یہ خبر پہنچی تو مولائے کائنات کو رسول نے بلایا کہ اے علی جاؤ، تم دوبارہ خیبر میں جاؤ۔ علی 2 بار خیبر میں گئے ہیں، ایک مجاہد بن کر، ایک مبلغ بن کر۔ عزیزان گرامی مولائے کائنات خیبر میں آئے، آنا تھا، کہا یہ بتاؤ تم مسلمانوں کو کیوں قتل کر رہے ہو؟ آپ مسلمانوں کو کیوں قتل کر رہے ہیں؟ جنگ مجھ سے ہوئی تھی نا مرحب کی، میں نے قتل کیا تھا مرحب کو، تو مجھ سے بدلہ لینا چاہیے، آپ کو مجھ سے کرنا چاہیے، تو آپ مسلمانوں کو کیوں قتل کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو جنگ کرنی ہی ہے تو مجھ سے جنگ کیجئے، لیکن یاد رکھیے گا ہاتھ بھی وہی ہے، تلوار بھی وہی ہے، ہاتھ بھی وہی ہے، تلوار بھی وہی ہے۔ تو ایک مرتبہ ان کا گروہ آگے ادھر گیا، ایک سائڈ گیا، کہا ہمیں تھوڑی دیر کی مہلت دیجیے۔ تھوڑی دیر کی مہلت ملی عزیزان گرامی، جیسی مہلت کا ملنا تھا وہ آئے، کہا دیکھیے جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب ہم جو ہے کسی مسلمان کو قتل نہیں کریں گے، یہ وعدہ کرتے ہیں ہم۔ تو عزیزان گرامی پھر وہ کہتے ہیں ہم خالی عذر پیش نہیں کرتے، خالی معذرت نہیں چاہتے، بلکہ ہم اس کے بدلے آپ کو جزیہ دینا چاہتے ہیں، آپ کو اس کے بدلے جزیہ دینا چاہتے ہیں، آپ کو جو خیبر کی پوری جائیداد ہے، پوری جو جاگیر ہے، یہ آپ کے نام ہم کر دیں گے، پوری جاگیر آپ کے نام کر دیں گے۔ آپ چاہیں تو سکنی مقامات، یعنی کہ سکنی یعنی جس میں رہا جاتا ہے، گھر بار جس میں انسان رہتا ہے، آپ چاہیں تو کہہ رہے ہیں مولا کو، آپ چاہیں تو سکنی مقامات بھی رکھ سکتے ہیں۔ عجب نہیں مولا نے کہا ہوگا کہ ہم کبھی کسی کی قبر کا اپنا محل نہیں بناتے، ہم کبھی کسی کی قبر
قبروں پہ اپنا محل نہیں بناتے. تو ایک مرتبہ معاہدہ تیار ہوا, ادھر سے مولانا سگنیچر کیے, ادھر سے یہودیوں نے سگنیچر کیے. جب سگنیچر کر لیے گئے تو ایک معاہدہ تیار ہو گیا. اب علی آئے مدینے میں جیسے آئے اور آگے کہنے لگے یا رسول اللہ, انہوں نے معافی کے ساتھ ساتھ جاگیر بھی آپ کے نام کر دی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ تھا پس منظر. اب سن لیجیے پہلا سوال اس مقدمے کا. پہلا سوال یہ ہے کہ جب امت کا اس میں حق تھا تو رسول نے اپنے دور میں کیوں نہیں دیا؟ دیکھیے خیبر فتح ہوا سن 7 ہجری میں اور رسول کی آنکھ بند ہوئی ہے 11 ہجری میں, تو 4 سال کا گیپ ہے. تو رسول نے 4 سال میں کیوں نہیں دیا؟ تو اللہ نے گرامی آپ کو اس دلیل سے واضح کر دوں گا میں. دیکھیے بحرین سے مالک خراج آیا, خراج جیسی آیا تو باہر تھا, صحابی رسول کے پاس گئے, کہا یا رسول اللہ مالک خراج آیا ہے, یا رسول اللہ مالک خراج آیا ہے. تو رسول نے کہا اندر لے آؤ مالک خراج کو اور وہ میرا رجسٹر اٹھا کر لے آؤ. ایک لفظ پہ توجہ کہ وہ میرا رجسٹر اٹھا کر لے آؤ. رجسٹر دے کر کھول کر اس میں یتیموں کے نام, اس میں مسکینوں کے نام, اس میں غریبوں کے نام لکھے ہوئے تھے, سب کے نام لکھے تھے. تو جیسے ہی سب مالک خراج اندر آیا تو عزیزان گرامی رسول نے کہا یہ بوری اٹھاؤ فلاں مسکین کے گھر دے آؤ, یہ بوری اٹھاؤ یہ فلاں یتیم کے گھر دے آؤ, یہ بوری اٹھاؤ فلاں غریب کے گھر دے آؤ, فلاں غریب کے گھر دے آؤ. اجب نہیں صحابی کہیں گے, صحابیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ابھی اس رات کو دینا ضروری ہے؟ کیا صبح کو نماز کے بعد نہیں دے سکتے؟ کیا صبح کو نماز کے بعد نہیں دے سکتے؟ تو رسول نے کہا کیا تم میری صبح میں زندہ رہوں گا, کیا تم اس کی ضمانت لیتے ہو؟ میں صبح تک زندہ رہوں گا, تم اس کی ضمانت لیتے ہو؟ تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہی کا ارشاد ہے کہ اگر آپ ایک لقمہ کھا رہے ہیں اس بات پہ یقین نہ کرو, لقمہ آپ کے اندر پیٹ میں چلا جائے گا. وہ کیونکہ موت اسی بیچ آ سکتی ہے جناب گرامی. تو پھر رسول کہتے ہیں کہ جب تم میری ایک رات کی ضمانت نہیں لے سکتے تو میں کیسے ان کا حق اپنی گردن میں رکھ کر رات کو کوئی رس ہو سکتا ہوں. اب جملہ سماعت فرمائیے, جو رسول ایک رات کسی کا حق نہ رکھتا تھا اس نے 4 سال امت کا حق کیسے رکھ لیا؟ اس نے امت کا 4 سال حق کیسے رکھ لیا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی وہ امت کا حق کیسے رکھ لیا؟ تو اللہ نے گرامی وآتے ذل قربا, آتے ذل قربا حق کہو, یہ اپنی قریبی عورت کو یہ جو ہے ہبہ کر دو, اس کا حق اسے دے دو. تو اللہ نے گرامی تفسیر دور منصور تفسیر نور میں لکھا ہے کہ جناب سیدہ کو رسول نے بلایا اور بلانے کے بعد یہ ہبہ کر دیا. جناب سیدہ کو یہ کر دے دیا, جیسے دیا میں بڑی اینک لگا کے دیکھ رہا تھا, مجھے ایک بیٹی نظر آئی, کوئی اور بیٹی نظر نہیں آئی. مجھے 3 بیٹیاں نظر نہیں آئی جن کو حق دیا جاتا. اگر ہوتی تو رسول ان کو حق دیتے کہ نہیں؟ رسول ان کو حق دیتے دلانے گرامی. ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. دلانے گرامی ان کو حق دیتے کہ نہیں؟ اب میں پوچھوں گا ملاؤں سے یہ بتائیے آپ کے کہ کتنی بیٹیاں تھی؟ وہ کہیں گے 4 بیٹیاں. 4 بیٹیاں تھی. میں کہوں گا اچھا یہ بتائیے کہ رسول کی شادی کتنے سال پہ ہوئی تھی, کتنی عمر میں ہوئی تھی؟ تو تاریخ اٹھا کے دیکھیے, ان کے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی رسول کی, 25 سال کی عمر میں. اور 4 سال بعد بیٹا پیدا ہوا قاسم, جس کے نام سے ابو قاسم کی کنیت پڑی. 4 سال بعد جو ہے بیٹا پیدا ہوا. اور اللہ نے گرامی ان کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اعلان رسالت سے پہلے, اعلان رسالت ہوا نا سن 40 نہیں ایج ہوئی تھی ان کی 40 ہجری, 40 سال کی عمر میں اعلان رسالت. جب رسول 40 سال کے ہو گئے ہیں, جب رسول 40 برس کے ہو گئے تو اعلان رسالت انہوں نے کر دیا. تو یہ لکھتے ہیں کہ اعلان رسالت سے
4-5 سال پہلے ان کو معاذاللہ ثم معاذاللہ مشرکین سے شادی کروا دی، عتبہ عتیبہ عمرو بن مخزومی سے، عتبہ عتیبہ عمرو بن مخزومی سے شادی کروا دی 5 سال پہلے۔ 40 سال میں اعلان رسالت ہوا، 40 سال میں اعلان رسالت ہوا، اس سے 5 سال پہلے کس سے شادی کروائی؟ کافر اور مشرکین سے شادی کروائی۔ میں کہوں گا یہ بتائیے کہ نبی تھے، نبی نے کیسے کافر اور مشرکین سے شادی کروا دی؟ تو کہنے لگے ابھی رسول منصب نبوت پر فائز نہیں ہوئے تھے، اس لیے شادی کروا دی۔ جب فائز ہوئے تو صحابیوں کو دے دیا نکاح میں، صحابیوں کو دے دیا۔ تو عزیزان گرامی ایک لوگ سے کہوں گا کہ کاؤنٹ کیجئے گا، میں ثابت کر رہا ہوں۔ دیکھیں شادی ہوئی 25 سال کی عمر میں، شادی 25 سال کی عمر میں، اور اعلان رسالت کیا 40 سال کی عمر میں، بیچ میں کتنے سال ہیں؟ 15 سال۔ تو عزیزان گرامی 4 سال، دیکھیں 15 سال ہے نا، 15 سال، 4 سال بعد قاسم پیدا ہوئے، تو 15 میں سے 4 کو مائنس کر دیجئے، بچے 11، اور اعلان رسالت 40 سال میں، اس سے 5 سال پہلے جو ہے بیٹیوں کی شادی ہو گئی، تو کتنے بچے تھے؟ 11 میں سے 5 کو اس طرح مائنس کر دیجئے، اب بچے 6 سال۔ وہ کون سا مذہب ہے کہ بیٹی پیدا بھی ہو گئی، جوان بھی ہو گئی، شادی بھی ہو گئی؟ وہ کون سا مذہب ہے کہ بیٹی بھی 6 سال میں پیدا بھی ہو گئی، جوان بھی ہو گئی، شادی بھی ہو گئی؟ کہاں ایسی تاریخ میں؟ ابھی تو حد بلوغ تک نہ پہنچی۔ عزیزان گرامی صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی اگر ہوتی تو عادل رسول ان کو حق دیتا، ان کے برابر یعنی 25% تو دیتا کہ نہیں؟ عزیزان گرامی کہ اب جب بیٹیاں اتنی تھی تو بیٹے کتنے ہوں گے؟ بیٹے کتنے ہوں گے؟ 8 مت مانیے، چلیے 6 مان لیجئے، 6 بیٹے مان لیجئے آپ نے۔ جب 4 بیٹیاں تھی تو بیٹیاں 6 یا 8 ہونی چاہیے، 8 ہونی چاہیے۔ تو عزیزان گرامی اس دور میں تاریخ جو لکھی جاتی تھی وہ بادشاہوں کے درباروں میں لکھی جاتی تھی، بادشاہوں کے اشاروں پر لکھی جاتی تھی۔ جب بادشاہوں کے اشارے پر 3 بیٹیاں لکھ دی، لکھنے کے بعد جب بادشاہ نے لکھوانا چاہا نوازوں کے نام لکھوانا چاہا رسول کے، تو اس مورخ نے کاغذ اور قلم کو پھینکا، اور پھینکنے کے بعد اس نے پھینکنے کے بعد کہا کہ تم نے بیٹیاں تو لکھوا لی، نواز سے مت لکھوانا، تم نے بیٹیاں تو لکھوا لی، نواز سے مت لکھوانا، نواز سے مت لکھوانا۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھیں ہم نام بھی بتا دیں گے نوازوں کے، ہم نام بھی بتا دیں گے نوازوں کے، ہم ان کے جو ہے سب کچھ بتا دیں گے، لیکن یہ بتائیے کہ رسول کی زلفیں کیسے پکڑائیں گے؟ رسول کی زلفیں کیسے پکڑائیں گے؟ ان کو اوپر کیسے رسول کو بٹھائیں گے؟ جیسے کہ امام حسنین بیٹھتے تھے، امام حسنین جو ہے بیٹھتے تھے، وہ کیسے؟ دیکھیے نام رکھنا اور ہے، کام بتانا اور ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی اگر ہوتے تو رسول اس میں سے حق دیتے، تو حق دے دیا جناب سیدہ کو، جناب سیدہ کے حوالے کر دیا۔ اب خلافت کا دور آیا، جیسے خلافت آئی، خلافت کا آنا تھا تو آ گئی خلافت۔ اب سب ذمہ داری، دیکھیے ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ عہدہ، ذمہ داری، یہ حکومت چلانا آسان بات ہے نہیں۔ ہم نے جیسے کہ پہلے واقعہ آپ نے سنا ہی ہے، وہ گدھے والا واقعہ، وہ کہتا ہو بھاگا تھا کہ اس کا میں مواخذہ، جب جانور کا مواخذہ نہیں کر سکتا تو میں ایک انسان کا کیسے مواخذہ کر پاؤں گا؟ کیوں؟ جب 25 کوڑے لگ گئے تب اس کی حالت سمجھ میں آئی کہ کیسے۔ تو عزیزان گرامی ذمہ داری، حکومت یہ جو ہے چلانا آسان بات نہیں ہے، آسان بات نہیں ہے۔ تخت خلافت پہ بیٹھ تو گئے، لیکن اب خرچہ کیسے چلے گا؟ ان کے وہ خود کے لینڈ لارڈ تو تھے نہیں، خود کی زمینیں تو ان پہ تھی نہیں، وہ زمیندار تو تھے نہیں کہ اپنے زمینوں سے خرچے سے ان کا سب کا مال چلائے۔ تو عزیزان گرامی جو فوجی تھے ان کی تنخواہیں بھی، جو لشکر تھا ان کی تنخواہیں، جو دوسرے ملکوں سے آتا تھا ان کی رہائش کا بندوبست بھی کرنا رہتا تھا، ہر چیز کو دیکھنا رہتا تھا، ہر چیز کو دیکھنا رہتا تھا۔ انہوں نے جلدی جلدی جو ہے بیعت تو لے لی، لیکن یہ نہیں سوچا کہ چلے گی کیسے حکومت۔ عزیزان گرامی حکومت چلے گی کیسے؟ تو عزیزان گرامی تو کسی نے سوال کیا تو جب رسول کے زمانے میں کیسے چلتا تھا خرچہ، تو اندر کے مخبر نے ایک جواب دیا، کسی نے بتا دیا کہ
ان کے پاس ایک جاگیر تھی، ان کے پاس ایک باغ تھا رسول کے پاس، جس سے 40 لاکھ دراہم آتے تھے سالانہ، درہم و دینار آتے تھے سالانہ۔ تو اچھا خلافت کو جیسے پتہ چلا اچھا ایسی بات، تو جیسے ہی پتہ چلا اپنے عاملوں کو فوراً بھیج دیا، کہا جاؤ وہاں کے عامل کو ہٹاؤ اور تم وہاں پر قبضہ کر لو۔ عامل گئے، عاملوں نے وہاں کے عاملوں کو ہٹایا اور وہ عامل جناب سیدہ کے پاس چلے گئے، کہا مجھے ہمیں خلافت کے عاملوں نے ہٹا دیا، ہمیں ہٹا دیا۔ کہا اچھا، جناب سیدہ تیار ہونے لگی دربار میں آنے کے لیے۔ جناب فضا سے روایت ہے، جناب فضا سے روایت ہے کہ جناب سیدہ آہستہ آہستہ لفظوں میں کچھ کہہ رہی تھی، کچھ کہہ رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ کہ حاکم تیار ہو جا، تیرے مقابلے میں بطول آ رہی ہے، تیرے مقابلے میں بطول آ رہی ہے، تیار ہو جا۔ اللہ نے گرامی دیکھیے جناب سیدہ کے دروازے دو طرح کھلتے تھے، ایک کھلتا تھا مرکزی دروازہ، ایک کھلتا تھا حجرے کی طرف، ایک مسجد کی طرف کھلتا تھا، اور ایک کھلتا تھا مرکزی جو سڑک میں نکل جاتا ہے عام طور سے۔ رسول نے اپنے دور میں سب کے جتنے پورے مدینے والوں کے سب کے دروازے بند کروا دیے تھے سوائے مولائے کائنات کے، وہ شکوہ کرنے بھی آئے تھے، کہا وہ انہوں نے شکوہ بھی کیا تھا مجھے ادھر نہیں جانا ہے۔ تو اللہ نے گرامی ایک دروازہ مسجد کے اندر کو کھلتا تھا، ایک دروازہ جو ہے باہر کو کھلتا تھا۔ تو جناب سیدہ جب خلافت کے لیے جب دربار میں گئی تو مرکزی دروازے سے نہیں گئی، حجرے کے جو مسجد کے اندر سے جا رہا تھا اس دروازے سے گئی۔ جیسے گئی تحریر کو اٹھایا، تحریر کو ساتھ لیا، دربار میں گئی۔ دربار میں جانا تھا، پوچھا میرے عاملوں کو کس نے ہٹایا، میرے عاملوں کو کس نے ہٹایا، میرے عاملوں کو کس نے ہٹایا؟ تو حاکم نے کہا ہم نے ہٹایا۔ کہا کیوں ہٹایا؟ کہا ہمارے پاس ایک حدیث ہے، ہمارے پاس ایک حدیث ہے۔ کہا کون سی؟ لا نورثو ولا نورثو، نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے گرامی ایک مرتبہ جیسے ہی یہ بات پتہ چلی، جو درباری بیٹھے تھے وہ کہنے لگے واہ واہ کیا بات، کیا دلیل دی ہے، وہ کیا دلیل دی ہے۔ سب اس کی سراہنا کرنے لگے، سب اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگے، موٹیویشن کیا۔ تو اس نے وہ حدیث جناب سیدہ کو لاجواب کرنے کے لیے کی تھی۔ اتنا کہنا تھا، جناب سیدہ آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کے بعد کہتی ہے یہ بتا تجھے خلافت کا میرے بابا نے دی تھی، تجھے خلافت کا میرے بابا نے دی تھی؟ اگر دی تھی تو تم 3 دن تک سقیفہ میں کیوں لڑتے رہے؟ تم 3 دن تک سقیفہ میں کیوں لڑتے رہے؟ اگر نہیں دی تھی تو یہ حدیث تجھے ہی کیوں دی؟ یہ حدیث تجھے ہی کیوں دی؟ اگر میرے بابا کو خلافت کا اعلان کر کے جانا چاہیے تھا، تمہیں جانا چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے تھا؟ تو کہنے لگے ہمارے پاس نص ہے۔ تو جناب سیدہ نے کہا میرا حق دے دو گے کہ نہیں؟ تو اس نے ثبوت مانگا، آپ ثبوت پیش کیجئے۔ تو جناب سیدہ نے تحریر نکالی، تحریر پیش کی، تحریر دی، جیسے دی مشیروں سے مشورہ کر کے وہ تحریر پڑھی، اور پڑھنے کے بعد کہا کیا اس کے اوپر کوئی گواہان ہیں، گواہیاں ہیں؟ تو یہاں پر حاکم نے بہت بڑی غلطی کر دی، یہ ویک پوائنٹ چھوڑ دیا۔ عزیزان گرامی یہاں پر جو ہے غلطی کر دی۔ کہا کیسے؟ کہ معصوم سے کبھی گواہی نہیں لی جاتی۔ آپ جناب عیسیٰ کا واقعہ اٹھا کے دیکھیے، جب لوگ یہ کہنے کے لیے آئے تھے یہ کیسے پیدا ہو گئے، یہ کہاں سے آ گئے، تو جناب مریم نے کہا تھا انہی سے پوچھ لو، انہی سے پوچھ لو۔ تو وہ کہنے لگے انی عبداللہ آتانی کتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، مقرر نبی ہو کر آیا ہوں، نبی مقرر ہو کر آیا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، وہ خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے، گواہی مانگی ہی نہیں۔ 2 طریقے سے ثابت ہوا ہے اس میں، ایک تو یہ کہ وہ نبی تھے تو معصوم تھے، ایک یہ کہ وہ بچے تھے، بچہ معصوم ہوا کرتا ہے، بچہ معصوم ہوا کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی بچہ معصوم ہوا کرتا ہے، تو وہ خاموش ہو گئے۔ یہاں پر دیکھیں کیا ثابت کرنا ہے کہ کبھی معصوم سے گواہی نہیں۔ پھر دوسری دلیل یہ ہے، دوسری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جا رہے تھے، بازار سے گزر رہے تھے، تو بازار میں کیا دیکھا؟
बाजार में देखते हैं कि एक असवद खड़ा हुआ है, उसका नाम असवद ही था। असवद खड़ा है, वो घोड़ा लिए खड़ा है बेचने के लिए। तो रसूल उसके पास गए, रसूल ने कहा क्या बेच रहे हो? कहाँ बेच रहा हूँ? कहा कितने दिरहम में? कहा इतने दिरहम में बेच रहे हैं। तो कहा ये जितनी उजरत तुमने बताई है इतनी उजरत मेरे पास है नहीं, फिलहाल मैं जाकर अपने घर से लेकर आता हूँ। सौदा तय हो गया। सौदा तय होना था। रसूल ने कहा ये जो घोड़ा है अब मेरी मिल्कियत है, जो मेरी उजरत कर रखी वो तेरी मिल्कियत है, वो तेरी मिल्कियत है, मैं अभी बस घर से जाकर लेकर आ रहा हूँ। रसूल गए घर लेने के लिए उजरत। तभी कुछ लोग फिर बाजार से गुजरे। जैसे गुजरते हैं उन्होंने उस घोड़े को देखा और देखने के बाद जो है कहा कि ये घोड़ा बहुत खूबसूरत लग रहा है। कहा ये बिक रहा है? कहा ये है तो बहुत अच्छा घोड़ा लेकिन बिक गया है। बिक गया। उन्होंने सरसरी तौर से पूछा था, जैसे कि आदमी चलते चलते सलाम हालात पूछ लेता है, सरसरी तौर से पूछ लिया था कि किसने खरीदा, किसने खरीदा? तो उन्होंने कहा आपके रसूल ने खरीदा। जो आगे जा चुके थे वो वापस आए, वापस आए कहने लगे कि बेऐब रसूल ने ऐबदार घोड़ा नहीं खरीदा होगा, बेऐब रसूल ने ऐबदार, इसमें कोई सिफत है तभी खरीदा है। तो उन्होंने कहा, एक साहब ने कहा कि अच्छा ये बताओ कितने में तय पाया है? कहा चंद दिरहम में। तो अच्छा ये बताओ अगर हम तुम्हें ज्यादा कहें तो तुम मान जाओगे? वो तो ताजिर था, उसे ज्यादा पैसा चाहिए था, वो तो क्या उसका तो ईमानदार कुछ था ही नहीं, ताजिर को जितने दिरहम पैसे मिल जाए वो उतने ले गए। तो इजाने गिरामी फिर जब उनको वो बेच दिया वो लेकर चले गए। इधर से रसूल आए, रसूल का आना था। रसूल ने कहा मेरा घोड़ा कहाँ है? मेरा घोड़ा कहाँ है? कहा कौन सा घोड़ा? कहा जो अभी खरीद के गया था, जो मैंने अभी खरीदा था। कहा मुझे कुछ याद नहीं है, खरीदा आपने खरीदा भी था कि नहीं खरीदा था? मुझे नहीं पता आपने खरीदा था कि नहीं खरीदा था। तो अजीजाने गिरामी एक मरतबा अभी वो कहने लगे रसूल कि अभी तो सौदा तय करके मैं दिरहम दिनार लेने के लिए गया था, लेकिन आप क्या हो रहे अपनी बात से मुकर रहे हैं, अपनी बात से मुकर रहे हैं। तो इतने में इधर से बिलाल आए। बिलाल का आना था। बिलाल ने कहा मेरी जान कुर्बान हो या रसूलल्लाह आप पर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहा बिलाल मैंने इससे घोड़ा खरीदा था, सौदा तय हो गया था, दिरहम लेने के लिए मैं अपने कमरे में अपने हुजरे में गया था, इतने में वापस लेकर आया तो इसने किसी और को बेच दिया। तो बिलाल ने एक मर्तबा समझ की तरफ देखा और देखने के बाद कहा तुमने किसी और को क्यों बेचा, क्यों बेचा? तो उसने कहा रसूल के पास गवाह नहीं है, रसूल के पास इसका गवाह नहीं है। तो बिलाल ने कहा मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि रसूल ने सौदा किया था, तय किया था, रसूल का घोड़ा था और तुमने दूसरे को दे दिया। तो वो एक मर्तबा असवद ने हाथों को जोड़ा और जोड़ने के बाद कहा या रसूल अल्लाह मैं आपका कलमा तो नहीं पढ़ता, लेकिन मैंने अपने मुल्क में आपके अदालत के किस्से सुने हैं, आपकी सच्चाई के किस्से सुने हैं। ये बताइए जब मुझ में आप में जो सौदा तय हो रहा था क्या यहाँ बिलाल थे? क्या यहाँ पर बिलाल मौजूद थे? तो अल्लाह ने गिरामी उसकी बात समझ में आई। रसूल ने बिलाल की तरफ देखा और देखने के बाद कहा हे बिलाल जब तुम यहाँ थे ही नहीं तुम गवाही कैसे दे रहे हो, तुम गवाही कैसे दे रहे हो? तो बिलाल ने कहा या बिलाल ने अपनी पेशानी को रसूल खुदा के कदमों पे रखा और रखने के बाद हाथों को जोड़ा और कहा या रसूल
پڑھے محمد تو علی جان گرامی انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ گواہیاں نہیں مانی جائیں گی. یہ جو ہے گواہی کا مطالبہ کیا کہ گواہان پیش کیجئے, گواہ لائیے. کہا اچھا سنو ٹھیک ہے, میرے پہلے گواہ میرے شوہر علی ہیں, میرے دوسرے گواہ جو ہیں میرے بڑے بیٹے حسن ہیں, میرے تیسرے گواہ میرے چھوٹے بیٹے حسین ہیں, میرے چوتھے گواہ جو ہے ام ایمن ہیں, چوتھی گواہ ام ایمن ہے. ان گواہوں کو پیش کیا اور پیش جیسے کرنا تھا انہوں نے پڑھا, اور پڑھنے کے بعد مشیروں سے مشورہ کیا اور کہا کہ نصاب شہادت کمپلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ مقدمہ خارج کیا جاتا ہے, یہ مقدمہ جو ہے خارج کیا جاتا ہے. کہا کیسے نصاب شہادت کمپلیٹ نہیں ہے؟ کہا کہ دیکھیے علی آپ کے شوہر ہیں, آپ کے شوہر ہیں, بحیثیت شوہر کے وہ آپ کی جاگیر کے مالک ہیں, لہٰذا ان کی گواہی نہیں مانی جائے گی. اور حسنین آپ کے بیٹے ہیں, وہ آپ کے بحیثیت وارث, وہ آپ کے وارث ہیں, ان کی بھی گواہی نہیں مانی جائے گی. بچی ام ایمن, ان کی جو ہے ان کی جو گواہی ہے وہ قابل قبول ہے, اس کو مانتے ہیں. لیکن آپ کے بابا کی شریعت ہے کہ اگر ایک مرد ہو تو مقابلے میں 2 عورتیں ہونی چاہیے, کیونکہ گواہی اگر ایک مرد دے رہا ہے تو مقابلے میں 2 عورتیں ہونی چاہیے. تو عزیزان گرامی جناب سیدہ نے جو ہے صلوات پڑھے محمد والے. اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے کہا کہ آپ کی گواہیاں کمپلیٹ نہیں ہیں, لہٰذا آپ کی گواہیوں کو خارج کیا جاتا ہے, نصاب شہادت کو خارج کیا جاتا ہے, وہ خارج کر دیا گیا. تو عزیزان گرامی مقدمہ تو لے لیا واپس, لیکن گواہیاں نہیں بدلی. شہزادی نے مقدمہ واپس لے لیا لیکن گواہیاں نہیں بدلی. گواہیوں کو نہیں بدلا, اس میں کیا حکمت تھی؟ دیکھیے 2 چیز ہے. اگر کوئی مسلمان کو جھوٹا کہے تو وہ فاسق ہو جاتا ہے. اگر کوئی مسلمان کو جھوٹا کہے تو وہ فاسق ہو جاتا ہے. اگر قرآن کو معذاللہ ثم معذاللہ جھوٹا کہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے, وہ کافر ہو جاتا. اب ان دونوں کی سزا کیا ہے سن لیجیے آپ, اب ان دونوں کی سزا سن لیجیے. ایک فاسق جو ہے, فاسق نماز پڑھ سکتا ہے لیکن پڑھا نہیں سکتا, وہ نکاح میں بطور گواہ نہیں بیٹھ سکتا, طلاق میں بطور گواہ نہیں بیٹھ سکتا, جمعے کا خطیب نہیں بن سکتا, اور وہ چاند کی گواہی نہیں دے سکتا. تو اس کی یہ سزا ہے, یہ سزا ہے اس کی عزیزان گرامی. اور کافر کی کیا سزا ہے؟ کافر کی سزا نہ وہ نماز پڑھتا ہے, نہ وہ پڑھائے گا, نہ وہ پڑھ سکتا ہے, نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے. تو عزیزان گرامی اب گواہیاں واپس کیوں نہیں لی؟ جناب شہزادی نے گواہیوں کو کیوں واپس نہیں لیا؟ بتانا چاہتی ہیں کہ دیکھیے اگر جناب سیدہ چاہتی سلمان کو پیش کر سکتی تھی بطور گواہ, کمر کو پیش کر سکتی تھی بطور گواہ, ابوذر کو پیش کر سکتی تھی بطور گواہ, جتنے مقداد کو پیش کر سکتی تھی, جتنے ہو سکتے ہو اس میں بہت تھے بطور گواہ پیش کر سکتی تھی, لیکن پیش نہیں کیا. پیش کیا تو کسے؟ مولا کائنات کو, حسنین کریمین کو, ام ایمن کو. کہا کیوں؟ عزیزان گرامی ایک حدیث ہے, کیا ہے کہ العلی مع القرآن والقرآن مع علی, علی قرآن کے ساتھ, قرآن علی کے ساتھ, قرآن علی کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ. تو عزیزان گرامی گواہیاں کیوں نہیں بدلی؟ کہ دیکھیے جناب شہزادی بتانا چاہتی ہیں کہ اگر ہم سلمان کو بطور گواہ پیش کرتے, تو کمبر کو بطور گواہ پیش کرتے, ابوذر کو بطور گواہ پیش کرتے, تو وہ تب بھی نہیں مانتا, وہ تب بھی نہیں مانتا. اس کی سزا کم ہو جاتی, وہ فاسق بنتا, اس کو وہ فاسق بنتا. ہم نے جو علی کو پیش کیا, علی قرآن ہے. ہم نے حسن کو پیش کیا, حسن قرآن ہے. ہم نے حسین کو پیش کیا, حسین قرآن ہے. ہم نے ان سب کو پیش کیا, ہم نے ان سب کو پیش کیا, یہ قرآن ہے. وہ بات یاد رکھیے گا کہ فاسق کی سزا کیا ہے, کافر کی سزا کیا ہے. تو عزیزان گرامی اگر سلمان کو پیش کر دیتی تو وہ فاسق بنتا. لیکن شہزادی بتانا تو یہی چاہتی ہے, میں تمہیں یہاں پر فاسق کرنے نہیں آئی ہوں, کافر کرنے آئی ہوں. میں تمہیں کافر کرنے آئی ہوں, کیونکہ اگر قرآن جھٹلایا جا رہا ہے تو کافر ہوگا. علی ہے قرآن, حسین ہے قرآن, حسن ہے قرآن, ان کو اگر جھٹلایا جا رہا ہے تو میں تمہیں کافر کرنے آئی ہوں. صلوات پڑھیں محمد.
दिया। कहा अच्छा आपने ये निकाला है, अब मैं अपने पापा की वारिसा हूँ, मेरा हक है, ये मेरा हक है, मुझे दे। कहा मेरा हक है। तो फिर उसने हाकिम ने कहा ला नूरिस वला नुवरिस, हम गिरोह अंबिया हैं, नवारिस बनते हैं, नवारिस बनाते हैं, नवारिस बनते, नवारिस जो छोड़ते हैं वो सदका होता है। तो अल्लाह ने गिरामी फिर जनाबे सैयदा ने वो आयत पेश की, वले कुल्ले जालना मवालिया तरक मिम्मा तरकल वालिदैन वल अक़रबून। कि तुमने कुरान नहीं पढ़ा कि जो वालिदैन छोड़ के जाते हैं वो उसमें औलाद का हिस्सा होता है। फिर हाकिम ने दूसरी हदीस पढ़ी, हाकिम ने वही हदीस पढ़ी ला नूरिस वला नुवरिस। तो फिर जनाब सैयदा ने पढ़ा वलिन्निसाए नसीबा मिम्मा तरकल वालिदैन वल अक़रबून। क्या तुम्हें नहीं पता जो वालिदैन छोड़ के जाते हैं उसमें बेटों का हक होता है, उसमें औरतों का हक होता है, उसमें बेटियों का हक होता है। फिर हाकिम ने वही हदीस पढ़ी ला नूरिस वला नुवरिस। फिर वही तो जनाब शहजादी ने तीसरी वले रिजाल नसीबा मिम्मा तरकल वालिदैन वल अक़रबून, जो भी छोड़ के जाते हैं वालिदैन उसमें बेटों का, उसमें मर्दों का हक होता है और किसी का नहीं होता। क्या तुमने कुरान में नहीं पढ़ा? फिर उसने वही हाकिम ने तीसरी मतलब चौथी मर्तबा कहा ला नूरिस वला नुवरिस, नवारिस बनते हैं, नवारिस बनाते हैं। तो एक मर्तबा जनाब शहजादी ने कहा कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दता फिल कुर्बा। जनाब शहजादी फरमाती है, जनाब सैयदा कहती है कि जब मेरे बाबा हक मांग सकते हैं क्या मैं अपना हक नहीं मांग सकती? क्या मैं हक नहीं मांग सकती? फिर कहा कि ला नूरिस वला नुवरिस। वो हदीस पेश करते गया और इधर जनाब शहजादी कहती गई वह वरसा सुलेमान दाऊदा कि जब भी कोई नबी वारिस बनता है तो अपने बाद वारिस बना के जाता है। तो अल्लाह ने गिरामी एक मर्तबा शहजादी कहती है कि जब मेरे बाबा वारिस हो सकते हैं क्या मैं अपने बाबा की वारिसा नहीं हो सकती? अपने बाबा के वारिस। तो एक मर्तबा घबराया जनाब शहजादी ने, जनाब सैयदा ने 40, मैंने तो सिर्फ पाजी पढ़ी है, 40 आयतें बताई थी, 40 आयतें की दलील दी थी। तो अज़ीज़ान गिरामी तो एक मर्तबा हाकिम घबराया, परेशान हुआ, कहा कि रे दीदी मैं हदीस पढ़ता हूँ तू आयतें पढ़ती है, मैं हदीस पढ़ता हूँ तू आयत पढ़ती है, तू हदीस का हदीस में जवाब क्यों नहीं देती? तू हदीस का हदीस में जवाब क्यों नहीं देती? मैं परेशान, तू आयतें बदल के क्यों दे रही है? हदीस का जवाब हदीस में देना। तो शहजादी ने कहा चुप हो जा, मैं तुझे यहाँ ही लेना चाहती थी, जुमला समाज फरमाए, मैं तुम्हें यहीं तक लाना चाहती थी। तुम ही तो वो हो जिससे मेरे बाबा ने कहा था कागज दरदवात लाओ मैं एक हदीस लिख दूं। आपने कहा था हमारे लिए कुरान काफी है, उस वक्त मेरे बाबा ने हदीस लिखना चाहिए, आपने कुरान कहा, अब मैं कुरान सुना रही हूँ, आप हदीस सुना रहे हैं। ये इंतकाम इलाहिया है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। सलावत पढ़े वाते ज़ल क़ुर्बा हक़ हो। है मेरे हबीब, जो करीबी औरत है उसको उसका हक दे दे, उसकी जागीर उसे वापस कर दे। पागल फिर अज़ीज़ान गिरामी जनाब सैयदा पर देखिए, ये पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी था कि यहाँ पर खाली बुजुर्ग नहीं हैं, जवान भी हैं और ख़ास तौर से बच्चे भी हैं। कम से कम इन्हें तो पता चले कि आखिर माजरा क्या था, आखिर माँ हुआ क्या था, ताकि ये याद रहे कि अगर ये बुजुर्ग में जब बड़े हो जाएंगे तब ये कहेंगे हमें तो पता ही नहीं चला। देखिए कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि मौलाना लोग जो है जाके खैबर मिंबर पढ़ देते हैं, खैबर फतह ये सब कुछ पढ़ देते हैं। तो अल्लाह ने गिरामी ये सब कहते हैं। तो ये बताइए कि अगर मिंबर से सब चीज़ें बयान ना हो तो कहाँ से होंगे बयान? अपने बच्चों को यही तो सिखा के हम बड़े करेंगे, उनकी अपने यानी मौलाए कायनात की शिजात को बयान करेंगे, तब जाके जज्बा ईमानी पैदा होगा। जाने की रामी देखिए, ये नहीं है कि हर इंसान का अपना अंदाज़ बयान होता है, कोई इल्मी बहस पढ़ता है, कोई खैबर खंदक पढ़ता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये पढ़ के निकल के कोई मैसेज ही नहीं दिया। मैसेज उसमें भी था, कहा कि देखिए जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के मुआफ़िक़त में इतनी जंगें लड़ी हैं, हम उन्हीं को आज बुलाए बैठे हैं, उन्हीं को आज हम बुलाए बैठे हैं। अजीज़ों, आज 5 मुहर्रम हो गई है, 5 मुहर्रम हो गई है। शहजादी पहली मुहर्रम से करबला में पहुंच गई हैं, दूसरी मुहर्रम, तीसरी मुहर्रम गुजर गई,
چوتھی محرم گزر گئی، آج 5ویں محرم ہے۔ عزیزو عجب نہیں، جناب شہزادی مقتل حسین کو اپنے بالوں سے صاف کر رہی ہو اور کہہ رہی ہو کہ یہاں میرا عباس گرے گا، یہاں میرا علی اکبر گرے گا، یہاں میرے اولاد محمد گریں گے، یہاں میرا حسین گرے گا۔ عزیزو آج مجھے جناب اولاد محمد کا تذکرہ کرنا ہے، ان کا تذکرہ، ان کا ذکر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے، ان کی اماں نے ان کا پرسہ نہیں لیا، ان کا پرسہ نہیں لیا، کہا تھا میں اپنے ماں جائے کا پرسہ لوں گی، میں اپنی ماں جائے کا پرسہ لوں گی۔ تو عزیزو ایک مرتبہ دونوں بھائی اور محمد مامو جان کے قریب آئے، کہا اے مامو جان آپ ہمیں مارنے کی اجازت دیجئے، جنگ کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ جنگ کی اجازت ملی، دونوں بھائی اماں کے پاس آئے، کہا آئے، جیسے ہی آئے تو جناب زینب نے چھوٹے چھوٹے پٹکے، چھوٹے چھوٹے نیمچے لگائے، چھوٹے چھوٹے سر پہ اماں میں رکھے، رخصت کیا، اون کو حسین نے سوار کیا، محمد کو عباس نے سوار کیا۔ جیسے ہی سوار کرتے ہیں، سوار کر کے رخصت کرتے ہیں تو دونوں بھائی آپس میں بات کرتے ہیں، اے بھائی آج تاریخی جنگ لڑتے ہیں، تم جعفر طیار کی طرف لڑو، ہم حیدر کرار کی طرف لڑیں گے، تم دادا کے جوہر دکھاؤ، ہم نانا کے جوہر دکھائیں گے، تم دائیں جانب جاؤ، ہم بائیں جانب جائیں گے، ہم بائیں جانب جائیں گے۔ تو عزیزو دونوں بھائی کہتے ہیں جب تک آپس میں نہیں ملیں گے، جب تک دریا آپس میں نہ جائے، جب تک دریا نہ جائے تب تک ہم نہیں ملیں گے۔ تو دونوں بچوں نے ایسا حملہ کیا کہ الٹتے پلٹتے میسرا کو میمنہ کو قلب نشرت دے مارا۔ دونوں بھائی جا کر دریا پر ملے، دونوں بھائی جا کر دریا پر ملے، وہاں پر ٹھنڈی ہوا آنے لگی تو دونوں بھائی آپس میں کہتے ہیں اے بھائی کاش ہم مشق سکینہ لے آتے تو آج ہم بچوں کے لیے پانی لے جاتے، اصغر کے لیے پانی لے جاتے، سکینہ کے لیے پانی لے جاتے، کاش ہم مشق سکینہ لے آتے۔ اتنا شور اٹھا، ایک مرتبہ شور اٹھا کہ آج زینب کے لاڈلوں نے دریا پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو سیدانیہ ادھر سے چلی، جناب زینب کے پاس آئی، کہا اے بی بی آپ کے لاڈلوں نے دریا پر قبضہ کر لیا ہے، آپ کو بہت مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے اے بیویوں مجھے مبارکباد نہ دو، دعا کرو کہیں میرے بچے پانی نہ پی لے، کہیں میرے بچے پانی نہ پی لے۔ تو ادھر ظالموں نے سازش کی دونوں بھائی کو علیحدہ کیا جائے، الگ کیا جائے، پھر حملہ کیا جائے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہی کیا، بھائیوں کو الگ کیا گیا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے زنجیر ماری، کسی نے بھانے مارے، کسی نے گولی مارا۔ تو عزیزوں دونوں بھائی زخموں سے چور زین سے زمین پر آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے مامو جان مدد کو آئیے۔ ادھر سے عباس دوڑے، ادھر سے حسین دوڑے، جیسے قریب ہوئے دونوں بھائیوں نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہتے ہیں مامو جان اور ذرا قریب تو آئیے۔ جیسے قریب آئے حسین اون پہ جھکے اور محمد پہ عباس جھکے، جیسے جھکے تو اون نے حسین کے سر پر اور محمد نے عباس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا اے مامو جان ہم نے موت کو ابھی تک اسی لیے روکا ہوا تھا کہ آپ آئیں گے، آپ کے سر کی قسم لیں گے اور کہیں گے اے اماں ہم نے دریا پر قبضہ ضرور کیا تھا مگر پانی نہیں پیا، ہم نے دریا پہ قبضہ ضرور کیا تھا لیکن علی اصغر سے پہلے ہم پانی نہیں پئیں گے، سکینہ سے پہلے پانی نہیں پئیں گے۔ تو عزیزوں ایک مرتبہ دونوں بھائیوں نے مامو جان کے گھٹنے پر دم توڑ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین